ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں اب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام میں 3 موضوعات پہ بات ہوگی۔ پہلے حصے میں ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دورہ قطر کی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے رواں سال یعنی 2019 میں بھارت میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ ہم جائزہ لیں گے نریندر مودی کی حکومت کا کہ نریندر مودی کی حکومت کی کیا کارکردگی رہی، اور اس تناظر میں خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال، بھارت میں اقلیتوں کی صورتحال، پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے رہے اس دور میں، اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع کی جس پہ پاکستانی میڈیا نے بہت کم بات کی، یعنی بریکسٹ، اور بریکسٹ ڈیل کو برطانوی پارلیمنٹ نے منسوخ کر دیا۔ اس سے جڑے ہوئے کئی پہلو، جڑے ہوئے کئی نکات، ان کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اسٹوڈیو میں موجود اپنے ماہرین اور مہمانوں سے آپ کا تعارف کرا دیں۔ الماس حیدر صاحب ہیں، سینئر صحافی اور تجزیہ کار، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر طارق وحید صاحب، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایئر وائس مارشل ریٹائر اکرام اللہ بھٹی صاحب، سینئر دفاعی اور سیاسی تجزیہ کار ہیں۔ پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور شرکت کی۔ اکرام اللہ بھٹی صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قطر کا دورہ کیا، بہت وہاں پہ ایکٹیویٹیز تھی، پاکستانیوں سے بھی خطاب کیا، امیر قطر سے بھی ملاقات کی۔ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستانی معیشت کے لیے ان کا دورہ قطر کتنا سود مند آپ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر ایک برادر اسلامی ملک ہے، اور پاکستان کے عرب ممالک بالخصوص اور جی سی کے ممالک کے ساتھ ایک بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ایک عرصے سے کم از کم 5-6 دہائیوں سے ہمارے تعلقات بہت اچھے چلے آ رہے ہیں، اور ایک پاکستانیوں کی کثیر تعداد ملازمت کے سلسلے میں بھی وہاں پہ مقیم ہے۔ اور حال ہی میں جیسا کہ ناظرین جانتے ہوں گے، پاکستان نے LNG خریدنے کا ایک بہت بڑا معاہدہ بھی کیا قطر سے، اور آج کل جو موجودہ پاکستان کی فائنینشیل سچویشن ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو یقیناً اپنے دوست ممالک سے کچھ نہ کچھ سپورٹ چاہیے تاکہ وہ اپنے حالات کو مالی لحاظ سے بہتر بنا سکے۔ اس لحاظ سے پاکستان کے وزیر اعظم کا یہ دورہ ایک اہم دورہ تھا، اور اس سے یقیناً ہماری حکومت نے خاطر خواہ فائدے یقیناً حاصل کیے ہیں، کیونکہ اس دورے میں نہ صرف ایک مالی سپورٹ کہہ لیں آپ اس کو، امداد کہہ لیں، وہ پھر ہمارا جو LNG کا جو کانٹریکٹ تھا قطر کے ساتھ، اس کے بارے میں کافی شکوک و شبہات تھے، اور اس سلسلے میں نیگوسیشن یہ بھی ہونی تھی کہ اس کی قیمت جو ہے اس کو مناسب کیا جائے اور پاکستان کے حق میں اسے بہتر کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قطر کی حکومت نے ایک آفر کی تھی کہ 1 لاکھ کے قریب وہ پاکستانیوں کو ملازمت فراہم کریں گے، بالخصوص ان کے ہاں جو 3 سال کے بعد ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے فٹ بال کا۔ تو میں یہ سارے مقاصد تھے جو یقیناً پاکستان کے وزیر اعظم کے نظر میں رہے ہوں گے، اور اس کے اوپر ان کی گفتگو ہوئی ہوگی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی اعلامیہ جاری ہوا اس کے اندر ان تمام مقاصد کے بارے میں ایسی مثبت خبریں سننے میں آئیں کہ جس سے یقیناً پاکستان اور ان کے تعلقات میں نہ صرف مزید بہتری آئے گی، بلکہ پاکستان کو قطر سے جو خاطر خواہ سپورٹ چاہیے تھی وہ بھی میسر ہوگی، چاہے وہ ملازمتیں ہوں، چاہے وہ فائنینشیل سپورٹ ہو، یا LNG کے خرید کے سلسلے میں کچھ کنسیشنز ہوں، چاہے بائیلیٹرل ریلیشنز ہو۔ ڈاکٹر طارق وحید صاحب، اگر ہم اس دورے کو دیکھیں، خاص طور پہ سعودی عرب اور قطر کے درمیان جو کشیدگی، سفارتی تناؤ رہا، پولیٹیکل ٹینشن رہی، تعلقات ابھی بھی بحال نہیں ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں برادر اسلامی ملک ہیں، پہلے پاکستانی وزیر اعظم سعودی عرب بھی 2 مرتبہ جا چکے ہیں، تو کیا اس حوالے سے بھی 1 مرتبہ پہلے انیشیٹو لیا گیا تھا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان، قطر اور سعودی عرب کے درمیان بھی کشیدگی کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی، کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متین صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں دعوت دی۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ 2 جو ہمارے علاقائی ملک ہیں ان میں ایک کشیدگی چل رہی تھی، اور وہ اس کشیدگی کی جو وہ بڑھ رہی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ پاکستان نے سعودی عرب کا بھی دورہ کیا، اور سعودی عرب کے ساتھ تو بہت اچھے تعلقات ہیں، یہ اسی طرح قطر کے ساتھ بھی ہیں، لیکن قطر اور سعودی عربیہ کے ساتھ جو ٹینشن چل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ
یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا ایک بہت اہم ڈپلومیٹک انیشیٹو تھا اور اس کی ازحد ضرورت تھی، کیونکہ قطر جو ہے جیسے اکرام صاحب نے فرمایا کہ وہ ہمارے لیے اقتصادی طور پر بہت امپورٹنٹ ہے، اور جیسے ہمارے حالات چل رہے تھے اقتصادی حالات، اس میں قطر کا بھی ایک رول ہے، ایک بڑا پازیٹیو رول رہا۔ اور دوسری طرف یہ تھا کہ قطر جو ہے ہمارا جو ریجنل سیکورٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کا ایک اہم کردار ہے، کیونکہ اس نے افغانستان کے مسئلے میں جو ہے ایک کافی کردار پلے کیا ہے۔ طالبان کا پولیٹیکل آفس کھولا اور آفس وہاں پر کھولا اور وہاں انہیں بتایا، اور میں یہ وہاں کے جو ڈپلومیٹک ایکٹرس ہیں قطر کے، میں آئی اپریشیٹ دیم کہ انہوں نے اس چیز کے باوجود بھی کہ طالبان نے یہ کہہ دیا کہ ہم جو ڈی جیورے گورنمنٹ ہے افغانستان کی، ہم اس کے ساتھ بات نہیں کریں گے، اس کے باوجود بھی ان کی میں آئی شوڈ اپریشیٹ دی ریزیلینس آف ڈپلومیٹس آف قطر کہ انہوں نے اس ساری چیز کے باوجود انہیں پھر بھی اکاموڈیٹ کیا اور انہیں ڈیجیکٹ نہیں کیا، ڈسکارڈ نہیں کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرام دا انٹرنیشنل ریلیشنز پرسپیکٹیو پوائنٹ آف ویو یہ ایک بہت اچھا قدم تھا، کیونکہ یہ دس ول فردر کنٹریبیوٹ ٹورڈز دی اسٹیبلٹی، پیس اینڈ سیکورٹی آف دی ریجن۔ جی الماس حیدر صاحب، ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے چین کا بھی دورہ کیا، انہوں نے جتنے بھی ممالک کے دورے کیے وہ پاکستان کے انتہائی برادرانہ اور دوست ممالک ہیں، تو دورے ایسے ممالک کے کرنے چاہیے تھے جہاں پہ ہمیں نئی مارکیٹس ہم ایکسپلور کرتے، یعنی یورپی یونین کی طرف جاتے، برطانیہ کی طرف جاتے، امریکہ کی طرف جاتے، لیکن پھر بھی اسلامی ممالک کی طرف رخ کرنا اچھی بات ہے۔ ہم نے دیکھا کہ متحدہ عرب امارات کا بھی دورہ ہوا، قطر کا بھی دورہ ہوا، سعودی عرب کا بھی دورہ ہوا، جن بھی دوروں میں جاتے ہیں تو ہم اپنی معاشی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں۔ تو بڑے عرصے پہلے سے ہم کہہ رہے تھے کہ ہم کشکول توڑ دیں گے، ہم بھیک نہیں مانگیں گے، ایڈ نہیں، ٹریڈ ہمیں چاہیے، تو لیکن یہ تو سب ایڈ بھی نہیں آ رہی بلکہ یہ کریڈٹ پہ اماؤنٹ آ رہی ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو قرضوں کی صورت میں ہمیں کنٹریبیوشن معیشت کے لیے مل رہی ہے، یہ کیا معیشت کے لیے طویل المدتی یہ سہارا ہوگا، یا آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی متین بھائی بہت شکریہ، سب سے پہلے تو آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ یہ بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جو اپنے 5-6 مہینوں کے دوران جو فارن پالیسی لیول کے اوپر جو انیشیٹیوز لیے ہیں، جو وزٹس کیے ہیں، اس کا جو سینٹر تھا وہ صرف اکنامک فیکٹر تھا مینلی، کہ جس بھی ملک کے اندر وہ گئے ہیں وہ صرف اپنی اکنامکس کو، اور اسپیشلی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا جو ایک چیلنج ہے ان کو فیس کرنے کے لیے اس کو کس طرح مینیج کیا جا سکے، آئی ایم ایف سے کس طرح ہم جو ہے وہ بچ سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فار دا ٹائم بینگ تو یہ ایک شارٹ ٹرم ان کو ایک سہارا ضرور ملا ہے، لیکن لانگ ٹرم سلوشن نہیں ہے۔ لانگ ٹرم کے لیے ان کو ریفارمز کرنی پڑیں گی، ان کو اپنا اکنامک جو سٹرکچرز ہیں ان کو بہتر کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ انڈسٹری نہیں ہے، انڈسٹری بہتر کرنی پڑے گی۔ سروسز بیسڈ جو آپ کی اکانومی ہے اس کو زیادہ سہارا دینا پڑے گا۔ آج ایک بہت اچھی خبر آئی، کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ شاید اپنے جو ویزا رجیم کے اندر جو ہے ریلیکسیشن کی ہے، کافی سارے ملکوں کو آن ارائیول ویزا یہاں پہ وہ کیا ہے، تو یہ ایک پازیٹیو جیسچر ہے۔ اس کے ہم لانگ ٹرم جو ہے وہ امپیکٹس ہم دیکھیں گے۔ دوسرا، خان صاحب کے جو قطر کا دورہ تھا یہ کوئنسائڈ کر رہا تھا، قطر میں ٹاکس بھی چل رہی ہیں افغان طالبان کے درمیان، اور امریکہ زلمے خلیلزاد وہاں موجود تھے، اور رات کو جیسے آپ جانتے ہیں کہ خبر آئی ہے کہ ملا برادر جو ہے وہ نئے چیف نیگوشیٹر جو ہے وہ مقرر ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے کانٹیکس میں جو قطر کے اندر قطر اور پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ جی بالکل، پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے یہ ٹاکس، تو ہمیں کافی پازیٹیو ڈیولپمنٹ وہاں سے نظر آ رہی ہیں۔ اکنامک فرنٹس کے اوپر جیسے بھٹی صاحب نے بھی ذکر کیا، ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ قطر کافی ہمیں جو ہے وہ سہارا ہمیں دے سکتا ہے، اور وہ سسٹینیبل جو ہے اس کا ہم اثر دیکھتے ہیں۔
خصوصی طور پہ جیسے پہلے تو گورنمنٹس کے اندر پہلے شکایت یہ رہی ہے کہ وہ شاید خاندانی روابط تھے. اس دور میں ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل جو ہے وہ ریلیشن شپ جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں گے, چاہے جو بھی انڈیویجولز ہیں وہ آتے جاتے رہیں, وزرائے اعظم آتے جاتے رہیں, لیکن پائیدار ریلیشنز ہوں, انسٹیٹیوشنل ریلیشن شپ ہوں. جی ایئر وائس مارشل اکرام اللہ بھٹی صاحب, آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ الماس حیدر صاحب نے بات کی اور دوحہ میں طالبان کا پولیٹیکل آفس بھی, اس حوالے سے آپ کیا آگے پروگرس ہوتی بھی دیکھ رہے ہیں, مثبت پروگرس ہوتی بھی دیکھ رہے ہیں؟ پروگرس یقیناً ہوگی کہ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اور طالبان دونوں یہ چاہتے ہیں اس صورتحال سے باہر نکلیں. امریکہ کو 18 سال گزر چکے ہیں, وہ $1 ٹریلین سے زیادہ وہاں پہ اخراجات کر چکا ہے, 2,500 سے زیادہ اس کے فوجی وہاں پہ مارے جا چکے ہیں, اور طالبان نے بھی بے شمار قربانیاں دی ہیں اپنے مقصد کے لیے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت دونوں جو پارٹیز ہیں وہ اس نہج پہ پہنچ چکی ہیں جہاں پہ انہوں نے کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کو کنسیشن دینی ہے, کیونکہ دونوں کے سٹانس اس وقت اس جگہ پہ پہنچے ہوئے کہ جہاں پہ دونوں اپنی جگہ پہ پہنچ جما کے کھڑے ہیں, اور ایک طرح سے ایک الجھاؤ سا پیدا ہو چکا ہوا ہے, ایک فریز ہو چکے ہیں صورتحال. لیکن اس کو مزید آگے بڑھنا ہے کیونکہ دونوں بڑھنا چاہتے ہیں, دکھانی ہے, آگے بڑھنا ہے. ڈاکٹر صاحب, کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کابل گورنمنٹ بھی اور طالبان بھی اور امریکنز بھی کچھ لچک دکھائیں گے, شرائط مانیں گے؟ طالبان کچھ شرائط جو ہیں وہ طالبان کی ہیں, کچھ کابل گورنمنٹ کی ہیں, اور کچھ شرائط امریکہ کی بھی ہیں. طالبان کی شرائط یہ ہیں کہ انہیں ڈی لسٹ کیا جائے, ظاہری بات ہے ان کے اوپر فائنینشیل سینکشنز ہیں, ٹریول سینکشنز ہیں, ان کے پولیٹیکل پریزنرز ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ شرائط مانی جائیں گی, کچھ رویے نرم ہوں گے تو بات آگے بڑھے گی؟ دیکھیں, یہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہے یہ ایک اوشین کی طرح ہوتا ہے, اور اس میں کوئی بھی جو ملک ہے وہ اپنا شپ جو ہے وہ اسے کریوز کیے بغیر نہیں چل سکتا, اور اسے آگے بڑھنے کے لیے جو اس میں جو ایک انجن کا کام کرتا ہے وہ ڈپلومیسی کرتی ہے, اور اس میں نیگوسیشنز آ جاتی ہیں. نیگوسیشنز کا جو بیس ہوتا ہے وہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, اور جو ہی اور نیگوسیشنز جو ہے ایچ اینڈ ایوری کنٹری از باؤنڈ ٹو گو فار نیگوسیشن ریگارڈلیس آف اٹس اسٹیٹس, چاہے کوئی ورلڈ پاور ہے, سپر پاور ہے, اور کوئی ایک جو کم درجے کا ملک ہے. ان دونوں کو نیگوسیشنز کرنے پڑتے ہیں, کیونکہ اب جو دنیا میں جو بھی کچھ ہونا ہے وہ پیس اور سیکورٹی کے حوالے سے ہونا ہے, اور پیس کو اگر سیکورٹی نہیں پرووائڈ کی جائے گی تو دنیا جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکتی, اور الٹیمیٹلی جو مین کائنڈ ہے وہ پرنسپل سفر کرے گی. جی بالکل. الماس حیدر صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سے پہلے ہمارے وزیر خارجہ نے ایران کا بھی دورہ کیا, اور اس کا بھی مقصد یہی تھا, ایران, بیجنگ, کابل, پھر ماسکو, شٹل ڈپلومیسی میں گئے. سوال یہ ہے کہ دورے تو ہو رہے ہیں, وزیر خارجہ کے بھی ہو رہے ہیں, وزیر اعظم کے بھی ہو رہے ہیں, اس سے پہلے عرب کنٹریز یعنی UAE اور سعودی عرب کے بھی ہوئے, لیکن اس میں سننے میں آیا کہ پس پردہ بہت ساری شرائط تھیں, ان سے قوم کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. بہت سی ایسی باتیں آ رہی ہیں, بہت سی جو ہے وہ شرائط ان کی مانی گئیں, لیکن سامنے جسے کہتے ہیں ایک مشترکہ اعلامیہ کے سوا اور کچھ نہیں آیا کہ ایک کنٹری آپ کو $3 ارب دے رہا ہے. تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی, کچھ گیو اینڈ ٹیک تو ہے, تو یہ گیو اینڈ ٹیک والی ڈپلومیسی کیسے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا دینا پڑا ہے؟ جی متین بھائی, ابھی تک نیٹ تو آپ نے وصول کیا ہے, نیٹ میں دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. جہاں تک جو طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں, اس کے 2-3 پہلو ہیں, میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالوں. ایک تو پہلو یہ ہے کہ ابھی تک طالبان جو ہیں افغان گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. پاکستان نے بھی کوشش کی, افغان گورنمنٹ سٹل جو ہے وہ انسسٹ کر رہی ہے. انہوں نے سعودی کنگ کو بھی انہوں نے کہا, امریکہ سے بھی ان کا مطالبہ یہ ہے. ابھی تک طالبان جو ہیں وہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ آمادہ نظر نہیں آ رہے, کابل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہاں پر, اور وہ سٹل دے آر نیگوشیٹنگ ود
یونائٹڈ اسٹیٹس، وہ امریکہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ کل تک ہماری اطلاع کے مطابق وہ نیگوسیشنز جاری تھیں اور وہ بہت ایکسٹینسو ڈسکشنز ہیں، بہت سارے امور کے اوپر جو ہے وہ یکسانیت خیالات میں ہم سن رہے ہیں کہ اس میں آ چکی ہے۔ جو بڑے ایشوز ہیں، فار ایگزامپل اگر امریکہ کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ جنگ بندی کا اعلان کریں، تو اس کے اوپر ابھی تک ٹھوس پیش رفت ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ طالبان کی طرف سے جو بڑا مطالبہ یہ ہے کہ وہ آپ ایک تو فل وڈرال، اس کی آپ ڈیٹ دیں، اس کی ڈیڈ لائن بالکل دیں، ایسے ہی۔ اچھا، ایک پرپوزڈ ایک رینڈ کارپوریشن کی طرف سے ایک ایگریمنٹ آیا تھا سامنے، وہ اس میں 18 مہینوں کا ایک وڈرال پلان اس میں دیا، لیکن لگتا یہ ہے کہ ابھی تک طالبان اس سے ایگری انہوں نے نہیں کیا۔ تو یہ جو ایکسٹینسو نیگوسیشنز ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، اصل میں خلیل صاحب بھی آئے، پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ اور سینئر حکام بھی آئے، ساتھ ہی سینٹ کام کے کمانڈر بھی آئے۔ لاسٹ ویک ہم نے دیکھا کہ ٹاپ امریکن آفیشلز جو تھے وہ اسلام آباد میں ڈپلومیٹک کمانڈرز ہر لیول پہ۔ جی، اس میں ایک بہت بڑا ایشو جو ہمیں، جو کہ ہم رپورٹ بھی کرتے ہیں، ذرائع نے ہمیں اکثر جو ہے وہ ابھی بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ اصل ایشو جو ہے وہ یہ ہے۔ امریکہ کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم وڈرال کے لیے تیار ہیں، لیکن 5 جو بیسز ہیں اس کے اندر ود ان بیسز ہمیں پریزنس کی اجازت دیں۔ جیسے بائیلیٹرل سیکیورٹی ایگریمنٹ افغان گورنمنٹ کے ساتھ تھا، اگر ہم افغان گورنمنٹ کے ساتھ ریکنسلیشن کی کوئی صورت بنتی ہے تو اس کے بعد وہ بیسز، ان بیسز کے اندر ہماری پریزنس، لمیٹڈ پریزنس جو ہے وہ ممکن ہو، اس کی ہمیں اجازت دیں۔ ابھی تک کوئی اس کے اوپر پیش رفت ہوئی نہیں ہے۔ جی، یہاں پر ناظرین لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ پروگرام جی ورڈ کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ 2019 بھارت میں عام انتخابات کا سال ہے۔ مارچ میں انتخابات کے شیڈول کا اعلان ہو جائے گا، اپریل اور پھر حتمی طور پر مئی میں بھارتی عام انتخابات ہوں گے۔ یہ انتخابات ناظرین بہت اہم اس لیے، نہ صرف جنوبی ایشیا کے لیے بلکہ بھارت دنیا کی ایک بہت بڑی جمہوریت ہے، اور اس وقت وہاں پر نریندر مودی کی حکومت ہے، یعنی بی جے پی کی حکومت ہے۔ اس حوالے سے ہم اپنے ماہرین سے جانیں گے کہ گزشتہ 5 برس میں نریندر مودی کی حکومت کیسی رہی، اس کی کارکردگی کیسی رہی، اور خاص طور پر جنوبی ایشیا کی 2 بڑی ایٹمی قوتیں یعنی بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات کیسے رہے، اور اس کی پاکستان مخالف پالیسیز گزشتہ 5 برس کی کیا مودی کو یہ پالیسیاں انتخابات میں جیتنے میں کوئی معاون ثابت ہوں گی یا نہیں۔ اکرام اللہ بھٹی صاحب، کیسے دیکھتے ہیں 5 سال کی نریندر مودی کی حکومت؟ اگر ہم تمام اشاریوں پہ دیکھیں تو ہمیں تو انتہائی مایوس کن پرفارمنس نظر آتی ہے، لیکن جب بھی بھارتی انتخابات ہوتے ہیں پاکستان مخالف کارڈ کھیلا جاتا ہے۔ یہ ہمارے دونوں ممالک کے تعلقات کا ایک بدقسمتی کا پہلو ہے کہ پاکستان میں کسی الیکشن میں بھی بھارت کا کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہوتا الیکشن کیمپین کے دوران، جبکہ بھارت میں ہر دفعہ پاکستان کارڈ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ وہاں کے سیاستدان سمجھتے ہیں بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کارڈ سے یقیناً ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ پچھلے 5 برسوں میں نریندر مودی صاحب کی حکومت نے جو وعدے کیے اپنے عوام سے، اپنے ووٹر سے، وہ ان پہ پورے نہیں اتر پائے، وہ خاطر خواہ نتائج نہیں حاصل کر پائے، اور ان کے دور حکومت میں ہم نے دیکھا کہ ایک مذہبی انتہا پسندی، جنونیت، عدم برداشت اور تشدد کا استعمال یہ بڑھا، اور اس حد تک بڑھا کہ حکومت نے اس سے نظر انداز قسم کا ایک رویہ رکھا، اور ایک طرح سے ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے عوام کو یا ایسے تمام لوگ جو گاؤ ہتیا کے سلسلے میں
جو پرتشدد کارروائیاں کرنا چاہ رہے تھے اور جنہوں نے کی ان کو کسی قسم کی ان کے ساتھ روک ٹوک نہیں کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ ان کا پلان یہ تھا کہ جو کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ہے اس کو بھی ختم کیا جائے, لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اور کشمیریوں کو انہوں نے مزید ناراض کیا, اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب ان کی حکومت کو ختم کر کے انہوں نے وہاں پہ ایک گورنر رول بھی لگا دیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ علاوہ ایک دورے کے مختصر سا جو انہوں نے لاہور کا کیا, مودی صاحب نے پاکستان کے ساتھ ایک دشمنی کا رویہ اپنائے رکھا اور پاکستان کی طرف سے جس قسم کی بھی کوشش کی جاتی رہی تعلقات کو بہتر بنانے کی, اس کا انہوں نے مثبت جواب نہیں دیا, بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب موجودہ وزیر اعظم نے اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ ہم بھارت اگر ہماری طرف ایک قدم اٹھائے گا تو ہم 2 قدم اٹھانے میں تیار ہیں, تو اس کا بھی ایک طرح سے مذاق اڑایا گیا. تو اب ہم دوسرا یہ دیکھتے ہیں جب پاکستان نے ایک انیشیٹو لیا جب کرتارپور کراسنگ کو کھولنے کے سلسلے میں, تو بھارت کے لیے ایک بہت مشکل صورتحال پیدا ہو گئی کہ ان کے لیے بہت مشکل تھا اس کو ایکسیپٹ کرنا اور اتنا ہی مشکل تھا اس کو ریجیکٹ کرنا, اور انہوں نے ایک طرح سے اس کو بادل نخواستہ اس کو ایکسیپٹ کیا اور ایک بہت ہی لوور لیول کی انہوں نے وہاں پہ ریپرزنٹیشن کی اس کی تقریبات کے دوران. اور اب بھی جب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو خبر آئی تھی کہ پاکستان اس کو فارملائز کرنے کے لیے کچھ دستاویزات تیار کی ہیں, اس سلسلے میں بھی حکومت جو بھارت کی حکومت ان کی طرف سے کوئی اچھا رسپانس نہیں آیا. تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ بھارتی حکومت نے جو پچھلے 5 ان کے الیکشنز ہوئے ہیں مختلف سٹیٹس کے, اس میں بھی 3 میں ان کو ناکامی ہوئی, جس سے یہ چیز ظاہر ہے کہ بھارت اس حکومت کی جو پالیسیز رہی ہیں بھارت میں اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, اور آئندہ الیکشن میں جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے اس کے مطابق تو بی جے پی کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بدستور اپنے اس رویے پہ اپنی اس سوچ پہ قائم ہے کہ اپنی اقلیتوں کے خلاف بالخصوص مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف انہوں نے ایک جارحانہ رویہ اپنائے رکھنا ہے, کشمیریوں کے خلاف جارحانہ رویہ اپنائے رکھنا ہے, اور وہ بھی یہ امید رکھتے ہیں بلکہ ان کو یقین ہے کہ شاید اس سے ان کو مزید ووٹ مل سکتے ہیں اور وہ شاید الیکشن میں کامیاب ہو جائیں. اور یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھ پائے کہ جو انہوں نے حکمت عملی اپنائی تھی وہ ان کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوئی اور ان کو تبدیلی کرنی چاہیے اس میں, لیکن وہ انہوں نے نہیں کی اور وہ بدستور اسی پہ قائم ہیں, اور ابھی بھی وہ یہ امید رکھ رہے ہیں یا یقین رکھ رہے ہیں کہ شاید اسی کے تحت وہ کامیاب ہو جائیں اور ان کو مزید ووٹ مل جائیں, جو کہ میرے سوچ کے مطابق ناممکن نظر آ رہا ہے. بالکل. ڈاکٹر طارق بعید صاحب, خاص طور پہ مودی گورنمنٹ کی جو ڈیلنگ اور جو جس طرح انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو ہینڈل کیا, دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں کے ریکارڈ توڑ دیے انہوں نے. مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم و ستم کی وہ ایک نئی داستان رقم کی گئی, اتنے سینکڑوں کی تعداد میں کشمیریوں کو شہید کیا گیا, پیلٹ گن سے ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہوئے. آخر مقبوضہ کشمیر میں یہ جو ویو آف ٹیرر ہے اس کو انکریز کر کے مودی نے کیا حاصل کیا؟ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. جہاں تک ان کے پرومس بریکنگ کا ریکارڈ ہے کسی بھی ایک نیشن کا, وہ دیٹ از یٹ ٹو بی سرپاسڈ. وہ انڈیا کا ریکارڈ ابھی تک کسی نے سرپاس نہیں کیا جو بین الاقوامی وعدے ہوئے. بھٹی صاحب نے تو مودی کی بات کی, تو آپ اگر ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو پہلے جو وعدہ کیا تو وہ تو ان کے جو گریٹ لیڈر تھے پنڈت جواہر لال نہرو, انہوں نے کیا, اور وہ وعدہ انہوں نے پوری ورلڈ نیشنز آف دی ورلڈ کے ساتھ کیا, لیکن وہ کبھی افادہ وہ ابھی تک نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اور مودی صاحب جو ہیں اسی لائن پہ چل رہے ہیں, اور اگر بیچ میں بھی اگر کوئی ہم گورنمنٹس دیکھیں تو کسی گورنمنٹ نے سنسیئرلی پاکستان کو پرسیپٹیولی ایکسیپٹ نہیں کیا رائٹ فرام دا ڈے ون. جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے اس مسئلے کا تو میرا حال ہر پاکستانی کو پتہ ہے
انڈیا کا جو ایک مت تھا کہ ہماری بڑی سنسکرتی ہے، ہماری بڑا ایک تہذیب ہے جس میں بے شمار جو تہذیبیں آئیں اور وہ اس میں جو ہے اسیمیلیٹ ہو گئی، یہی انہوں نے رویہ کشمیر کی طرف اپنانے کی کوشش کی اور وہ بری طرح سے ناکام ہوئے۔ وہ کشمیر کو ایک جو ہے وہ یہی سمجھتے رہے کہ شاید یہ اس سے یہ کوئی ایک جغرافیائی خطہ ہے، ایک لینڈ ہے جسے ہم کسی بھی وقت جو ہے وہ اس میں جان کر 8 لاکھ فوج تو انہوں نے وہاں لے آئی، لیکن وہ ایک پرسیپٹیو ریلیشن شپ وہاں کے ساتھ نہیں بنا سکے۔ اس کے لیے انہوں نے دہلی گارڈ کیا، شیخ عبداللہ کو لائے 75 میں، جسے 53 میں ڈسکارڈ کیا، پھر بخشی کی حکومت کو بلائے، پھر اس کے بعد کی حکومت کو لائے، پھر نیشنل کانفرنس کا کانگریس کے ساتھ الائنس ہوا، وہ بھی نہیں چلا، اور اس کی وہ جو ہسٹری ہے وہ پھر ریپیٹ ہوئی ابھی ریسنٹلی۔ جو سب سے ماڈریٹ اور ماڈسٹ کشمیری پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں، اگر وہ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے تو ایک جو جینون جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ کیسے چل سکتے ہیں؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ مودی کی جو پالیسی ہے وہ کشمیر میں وہ کامیاب ہوگی، اور یہ مسئلہ جو ہے یہ چلتا رہے گا جب تک یہاں پر جو سیلف ڈٹرمنیشن ہے، جو لوگوں کی رائے ہے، اس کا احترام نہ کیا جائے۔ جی الماس حیدر صاحب، اسی کشمیر والے نقطے کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو بھارتی حکومت کو ایکسپوز کیا ہے 2018 میں 2 اہم ترین رپورٹس نے، ایک جو یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کی رپورٹ تھی اور دوسری برطانوی ہاؤس آف کامنز کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ۔ تو یہ 2 اہم اتھینٹک ترین رپورٹس ہیں، کوئی کسی غیر سرکاری تنظیم کی رپورٹس نہیں ہے، ایک برٹش پارلیمنٹ کا فیکٹ فائنڈنگ اور دوسری اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ۔ تو کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھارتی حکومت کی ضد، ہٹ درمی، ظلم اور بربریت مقبوضہ کشمیر میں ہمیں ویسے ہی نظر آ رہی ہے؟ آخر کیوں؟ جی متین صاحب، بالکل بہت آپ نے اہم 2 رپورٹس کا حوالہ دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2016 کے بعد برہان وانی کی شہادت کے بعد سے آپ اگر دیکھیں مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کشمیریوں کے اندر ایک نئی لہر پیدا ہوئی ہے جدوجہد آزادی کے حوالے سے، وہ ایک نئی لہر ہے، اور اس نے پاکستان کے حوالے سے یہ اس لیے مثبت رہی ہے کہ اس نے جو داغ پاکستان کے اوپر تھا کہ جی یہاں سے شاید کوئی دہشت گرد وہاں پہ جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ جا کے کوئی دہشت گردی کرتے ہیں، یہ داغ دھو دیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا جو ثبوت ہے وہ ہیومن رائٹس یونائٹڈ نیشن کی جو ہیومن رائٹس کمیشن کی جو رپورٹ ہے، پاکستان کے لیے بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی سفارتی کامیابی ایک یہ، اور جو دوسری رپورٹ کا جو حوالہ دیا ہے آپ نے، برٹن جو فیکٹ فائنڈنگ جو رپورٹ، برٹش پارلیمنٹ کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ۔ جی اچھا، اب یہ دونوں یہ پاکستانی سپانسرڈ نہیں ہیں، یہ یہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھ کے، کراچی، لاہور میں بیٹھ کے کسی ریسرچرز نے، اسکالرز نے، پاکستانی اسکالرز نے یہ رپورٹس نہیں لکھی، یا فارن آفس یہاں پہ بیٹھ کے اس کو نہیں لکھ رہا، بلکہ یہ یو این ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن جو ہے اس کی ان کی رپورٹس ہیں۔ برٹن بھی پاکستان، برٹن پارلیمنٹ کو پاکستان نے ڈکٹیٹ نہیں کیا۔ تو اگر 2 انٹرنیشنل کریڈیبل جو ہے، اگر انسٹیٹیوشنز کسی ایشو کے اوپر اپنی رپورٹ دے رہے ہیں تو اٹ مینز اس نے ایکسپوز کیا ہے پوری دنیا کے سامنے جو بھارتی رویہ ہے کشمیریوں کے اوپر، جو مظالم ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اس سے بڑی سفارتی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ جی اکرام اللہ بھٹی صاحب، 18 فروری یعنی 2019 کو یورپی پارلیمنٹ میں بھی کشمیر کے اوپر ہیرنگ ہو رہی ہے، جبکہ پہلے 2 رپورٹس کا ہم ذکر کر چکے ہیں، اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ، پھر برطانوی پارلیمنٹ کی۔ اب یورپی پارلیمنٹ کشمیر کے اوپر ہیرنگ کرنے جا رہی ہے 18 فروری کو۔ تو ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ جی عالمی برادری جو ہے وہ بحث ہو چکی ہے، لیکن اگر ہم یورپی یونین اور یورپ جو ایک انتہائی اہم سیگمنٹ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا، اس کی طرف دیکھیں تو وہاں خاصی اویئرنیس ہوئی ہے۔ یورپی پارلیمنٹ میں کشمیر کے اوپر ہیرنگ آپ کتنا دیکھتے ہیں، کیسے بھارتی حکومت کے اوپر یقینی طور پہ دباؤ بڑھے گا؟ یقیناً، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 1-2 برسوں میں بتدریج
یہ دباؤ سامنے آ رہا ہے, ابھر رہا ہے, اس میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن جب ہم دیکھیں کہ اس دباؤ کا اثر کیا ہو, کیا یہ دباؤ اثر انداز ہوتا ہے دنیا کی پاورز کے اوپر, یونائٹڈ نیشنز کے اوپر, امریکہ کے اوپر, برطانیہ کے اوپر, یورپین یونین کے اوپر, اور اس اس دباؤ کا جو اصل شکل ہے وہ تب ظاہر ہوگی جب ہم دیکھیں گے کہ اس دباؤ کی وجہ سے بھارت کے رویے میں تبدیلی آئے, وہ اس دباؤ کی کامیابی ہوگی. ہمیں محض دباؤ ہی نہیں چاہیے, ہمیں وہ کامیابی چاہیے, کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایسٹ تیمور میں کوئی مسئلہ تھا وہ مہینوں میں حل ہو گیا, ساؤتھ سوڈان کا مسئلہ تھا وہ مہینوں میں حل ہو گیا, کیونکہ وہاں پہ 70 برس سے جو ہے وہ ہم انتظار کر رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے 9/11 کے بعد سے جو کشمیریوں کی لیجیٹمیٹ فریڈم سٹرگل تھی اس کو بطور ٹیررزم کے دیکھا جانا شروع ہو گیا. بھارت نے اس کا فائدہ اٹھایا اور دنیا کو کنونس کر لیا کہ یہ فریڈم سٹرگل نہیں ہے, یہ ٹیررزم ہے, اور پاکستان کو اتنا عرصہ لگ گیا اس کو دنیا پہ ثابت کرنے کے کہ نہیں بھئی یہ ایک لیجیٹمیٹ فریڈم سٹرگل ہے, جو ایک اقوام متحدہ کے تحت جس کی ان کو اجازت ہے اس چیز کی, اور وہ ان کے حقوق ہیں ان کے, اور ان کو جو ملنے چاہیے. اور اس وجہ سے دوسرا یہ کہ بھارت ایک بڑا ملک ہے, ایک بہت بڑی منڈی ہے, اس کے تعلقات ہیں, اس کا ایک جو ہندوستانی دوسرے ممالک میں مقیم ہے, برطانیہ ہو, ان کا بہت بڑا لنکیج ہے. یہاں پر بریک لیتے ہیں, بات جاری رکھیں گے. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین پروگرام جی ورلڈ میں ہم بات کر رہے ہیں اس وقت رواں سال بھارت میں ہونے والے انتخابات, اور اس میں خاص طور پر انتخابات میں پاکستان مخالف کارڈ کتنا اہم ہوتا ہے. بات کی جا رہی تھی کشمیر اور بین الاقوامی برادری کی. ڈاکٹر طارق وحید صاحب جی, آپ کیسے دیکھتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, وہ کیوں خاموش ہے؟ اتنا ظلم اور بربریت, انسانی حقوق کے چیمپئنز ہیں, لیکن جب مقبوضہ کشمیر کی بات آتی ہے تو جس طرح بھٹی صاحب نے پہلے کہا کہ ساؤتھ سوڈان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, دنیا میں اور کئی جو ایسے بڑے پیچیدہ ایشوز تھے چند مہینوں کے اندر وہ حل ہو جاتے ہیں, تو عالمی برادری مقبوضہ کشمیر کے بارے میں دوہرا معیار کیوں رکھے ہوئے ہے بھارت کے ساتھ؟ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کریں ان جنرل تو اس میں میجر پاورز آ جاتی ہیں, اور اگر ان پرٹیکولیرٹی بات کریں تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ذکر آنا لازمی ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کردار یونائٹڈ اسٹیٹس نے کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. حالانکہ اگر وہ ایک مثبت کردار ادا کرتا تو اس حوالے سے وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل ابلیگیشنز کو بھی پورا کرتا. جو امریکہ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے جس نے 4 فریڈمز کو ایک پارٹ اینڈ پارسل بنایا ہے اپنی کانسٹیٹیوشنز کا, اس میں یہ ہے کہ وہ جب جمہوریت لبریشن کی بات کریں گے, فنڈامنٹل رائٹس کی بات کریں گے, سول لبرٹیز کی بات کریں گے, تو وہ صرف امریکن سٹیزنز کی بات نہیں کریں گے. وہ جہاں کہیں بھی دنیا میں سول رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہوگی ہم وہاں پر آزادیاں کی ہوگی, انسانی حقوق کی ہوگی, یہ ایک ان کی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. تو میرے خیال میں اگر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا رول اس معاملے میں جو ہے وہ ایک لمیٹڈ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل ابلیگیشنز جو ہے وہ پوری نہیں کر رہا. جی الماس حیدر صاحب, خاص طور پہ اگر ہم بھارتی سیاست پہ نظر ڈالیں, چونکہ 2019 ہے تو مارچ اپریل میں یقینی طور پہ انتخابی مہم وہاں پہ شروع ہو جائے گی, لیکن اس کے ساتھ ہم نے دیکھا ایک تو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری یعنی پاکستان مخالف فلمز بہت ساری پروڈیوس ہو رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا جو جنرلی بھارتی میڈیا ہے وہ بھی پاکستان مخالف بہت زیادہ ہے. تو یہ بھارتی میڈیا اور بھارتی فلمز سیاست کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیچھے نہیں ہے پاکستان مخالف کنٹینٹ پروڈیوس کرنے میں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟
جی بالکل متین صاحب، یہ بھارتی سیاست کا ایک المیہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان کو ایک دشمن ظاہر کر کے اور ایک زہریلا دشمن ظاہر کر کے اپنی جو سیاست ہے وہ چلاتے رہے ہیں، جو کہ ایک بدقسمتی ہے ہندوستانیوں کے لیے بھی. یہ کچھ زیادہ سرونگ نہیں ہے ان کے لیے. دیکھیں مودی صاحب جو ایجنڈا لے کے آئے تھے، سب کا ساتھ سب کا وکاس، اس میں تو وہ بالکل جو ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا لے کے آئے تھے اس میں تو وہ کامیاب نہیں ہوئے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ 2019 کے جو الیکشن ہیں اس کے اندر جو اینٹی پاکستان جو پالیٹکس جو ایجنڈا تھا وہ پاکستان پہلے ہی نل اینڈ وائڈ کر چکا ہے. کرتارپورہ راہداری کھول کر امن کا جو پیغام یہاں سے دیا گیا ہے بھارت کو، وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. پوری دنیا سے اس کی طرف جو ہے وہ ایک خیر سگالی کا پیغام آئے. بھارت کے اندر سے جو سکھ کمیونٹی ہے انہوں نے بہت اچھا دیکھا. پاکستان بدل چکا ہے. ان کو ابھی شاید وہ کیلکولیٹ کرنے میں، اسیس کرنے میں شاید انہیں کوئی تاخیر ہو رہی ہے، یا وہ ڈیلیبریٹلی اتنی ہائپس چکے اینٹی پاکستان، وہ ان کا میڈیا، ان کی انڈسٹری، فلم انڈسٹری، ان کا کلچر وہ بنا چکے ہیں کہ اب وہ کوئی بھی پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی انیشیٹو لینا چاہتے ہیں تو وہ نہیں لے پاتے، ان کو مشکل پیش آتی ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 2019 کے اندر جو اینٹی پاکستان جو ایجنڈا ہے وہ نہیں چلے گا، وہ نہیں بکے گا. ٹھیک ہے، خصوصی طور پہ جو پنجاب کے اندر اور جو ایگرو بیسڈ ایریاز ہیں ان وہاں پہ ایشوز کچھ اور خالی پاکستانی کارڈ نہیں ہے، ان کے ڈومیسٹک ایشوز بھی بہت ہیں. ڈومیسٹک ایشوز میں سب سے بڑا جو اس وقت ایشو ہے جو بی جے پی کے لیے جو ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے وہ فارمرز کے لیے جو لون ویورز کی ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. یہ کمٹ کیا ہے کانگریس نے، اور کانگریس کی ایک پریکٹس تھی کہ 2009 کے جو الیکشن ہے اس کے بعد جو گورنمنٹ آئی اس کے اندر انہوں نے لون ویورز کیے فارمرز کے. تو اس مرتبہ ایک مرتبہ پھر وہ کانگریس اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے ان کے فارمرز کو. تو یہ ایک بڑا دھچکا وہاں پہ پہنچ سکتا ہے. پاکستان کارڈ جو ہے وہ مودی کے لیے جو ہے یہ بہت سفسٹیکیٹڈ ٹول ویپن نہیں ہوگا الیکشنرنگ کے لیے، اور بہت زیادہ فیکٹرز جو ہیں وہ بھی انوالو ہیں. خالی پاکستان مخالف کارڈ نہیں چلے گا. اسپیشلی جو سوشل میڈیا، اب لوگوں کے اندر اویئرنیس بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ جو ڈیجیٹل ایج آئی ہے اس کے ساتھ اویئرنیس بڑھی ہے، اس کے ساتھ مینیپولیشن بھی بڑھی ہے. جو وارفیئر ہے، انفو وارفیئر ہے، اس کو مینیپولیٹ کرنے کے ٹول بھی جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں اور زیادہ آسانی ہو گئی ہے. جی کوئکلی ہم بات کریں گے. اکرام اللہ بھٹی صاحب، بریکزٹ جو ہے وہ بہت ہاٹ ایشو ہے، اگرچہ کہ پاکستان کا ڈائریکٹلی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ برطانوی پارلیمنٹ نے اپنی بالادستی ثابت کرتے ہوئے جو ڈیل گورنمنٹ نے کی تھی اس کو بالآخر منسوخ کر دیا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کا یورپی اور عالمی سیاست پہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ خاص طور پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کون سی انٹرنیشنل پاورز تھیں جو اس ساری ڈیل کے پیچھے تھیں؟ بنیادی طور پہ یورپین یونین کا قیام جب ہوا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس خطے میں آپس میں رنجشیں ختم کی جائیں، اس کو اکٹھا کیا جائے اور لڑائی جھگڑے جو ہیں ان کو ختم کیا جائے. اور یہ اس کو شروع میں امریکہ نے بطور چیلنج، بطور خطرے کے، بطور حریف کے دیکھا. اور کیونکہ اس کے دوران باتیں بھی ہوئی کہ یورپ کی اپنی ایک فوج ہونی چاہیے، اپنا ایک دفاعی نظام ہونا چاہیے، اور اس کی نیٹو کا قیام انہوں نے لایا پھر. تو لیکن یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جبکہ باقی تمام ممالک نے ایک یورپین کرنسی قبول کر لی، برطانیہ نے نہیں کی. پاسپورٹ بھی ان کا الگ رہا، تو انہوں نے اپنی ایک انفرادیت جو ہے وہ برقرار رکھی. اور پھر جب یہ سیریا سے جو ایک امیگرینٹس کا جب ایک دباؤ شروع ہوا تو اس سے بالخصوص یو کے میں کافی زیادہ اس کی مخالفت ہوئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی وجہ بنی اس بریکسٹ کی موومنٹ کی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت
اتنے زیادہ مخالفت یو کے میں نہیں تھی ای یو میں رہنے کے لیے، اور یہ جلدی میں انہوں نے ریفرینڈم کیا، اور ریفرینڈم کے فوراً بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک غلط انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ اس میں یو کے اندر جو مخالفت شروع ہوئی وہ خود یو کے لیے، یو کے اپنے اتحاد کے لیے، اپنی سالمیت کے لیے اس میں خطرات پیدا ہو رہے تھے، کیونکہ اسکاٹ لینڈ مثلا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ یو میں رہے، تو اس سے پھر ان کو اپنی ایک سولیڈیریٹی کا ایشو کریٹ ہو رہا تھا، اور اب یہ چونکہ انہوں نے اس کو ایک ریویو کیا ہے اور یہ فیصلہ سامنے آیا کہ وہ بریکسٹ نہیں چاہتے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یورپین یونین کے لیے اور خود یو کے لیے ایک بہتر ایک صورتحال ہوگی، اور امید ہے کہ شاید وہ اس کو ریویو کر لیں اور بریکسٹ نہ ہو۔ جی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو ماہرین موجود تھے، انتہائی اہم موضوعات پہ ہم نے بات کی۔ بہت شکریہ الماس حیدر صاحب، پروفیسر ڈاکٹر طارق وحید صاحب اور ایئر مارشل اکرام اللہ بھٹی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں اگلے ہفتے تک کے لیے۔ اللہ نگہبان۔